بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پہ بات کریں گے جو تقریباً ہر انسان کا بنیادی مسئلہ ہے، اور وہ ہے رزق میں برکت۔ ایک چیز یاد رکھیں آپ کہ بعض اوقات رزق بہت ہوتا ہے انسان کے پاس، لوگ لاکھوں روپے کماتے ہیں مگر وہ جس طرح آتا ہے اسی طرح نکل جاتا ہے، یعنی اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کماتے تو کم ہیں مگر ان میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ ان کا پورا مہینہ بڑی خوش اسلوبی سے گزر جاتا ہے اور وہ نہایت پرسکون اور خوشگوار زندگی گزارتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں آج کہ اس کا راز کیا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ انسان کا کام صرف کوشش کرنا ہے، ان کوششوں کو برابر کرنا اللہ رب العزت کا کام ہے کہ وہ کتنا ہمیں رزق دیتا ہے، وہ اس کا خداوند عالم کا کام ہے، کیونکہ اس نے رزق کا ذمہ اپنے ذمے لیا ہوا ہے، اس نے تمام اس کا ذمہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ یعنی اللہ پاک نے خود ذمہ لیا ہوا ہے کہ جو بھی جاندار دنیا میں پیدا ہوگا اس کا رزق بھی اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کے مطابق اسے مہیا کرے گا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا وہ ایسا فارمولہ ہے جس کے ذریعے رزق بھی فراوانی ہو، رزق میں فراوانی بھی ہو اور اس میں برکت بھی ہو، وہ جلدی ختم بھی نہ ہو، رزق آئے اور وہ ختم بھی جلدی نہ ہو جائے۔ تو قرآن پاک میں سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ فارمولہ اللہ پاک نے دیا ہے کہ آپ کیسے جو ہے اس کو مینٹین کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ پاک ان کو ہر مصیبت سے نکال لیتا ہے، یعنی ایسے نکال لیتا ہے جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے۔ کوئی بھی تکلیف ہے، کوئی مصیبت ہے، اللہ پاک اس کو نکال لے گا اس سے۔ اور رزق اللہ پاک فرماتا ہے ایسی جگہوں سے میں دیتا ہوں جہاں سے تمہارے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی رزق مل سکتا ہے ہمیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تقوی کیا ہے۔ تقوی مختصر آسان الفاظ میں آپ یہ سمجھ لیں، تقوی کا مطلب ہے زندگی اس طرح گزارنا کہ جن کاموں کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے ان پہ عمل کیا جائے، اور جن کاموں سے اللہ پاک نے منع فرما دیا ہے اس کے انسان قریب بھی نہ جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا جب آپ زندگی ایسے گزاریں گے کہ اللہ کے احکامات پہ عمل کریں گے، اس کی بتائی ہوئی چیزوں کو، اس کے احکامات کو آپ بجا لانے کی کوشش کریں گے، جن سے اس نے منع فرما دیا ہے اس سے باز رہیں گے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ رزق بھی اللہ دے گا، آپ کی ضروریات سے زیادہ رزق دے گا، کوئی تکلیف آئے گی اس سے بھی آپ کو اللہ نکال لے گا، اور ایسی ایسی جگہوں سے رزق دے گا کہ جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے رزق کے لیے اللہ کے اس فارمولے پر عمل کیا جائے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اور دوسری اہم چیز جو ہے وہ ہے رزق حلال، کہ ہم حرام کی کمائی جو ہے وہ اپنے رزق میں شامل نہ ہونے دیں۔ کوشش کریں کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جیسے سود پہ لینا، کاروبار کے لیے بینکوں سے سود پہ قرضہ لیتے ہیں لوگ، تو وہ
سود میں اللہ پاک نے فرمایا کہ سود میں کبھی بھی وہ نہیں ہوتی، سود میں برکت۔ تو بنیادی اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ رزق حلال کمائیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، ہر حال میں اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک ہے اور صرف پاک چیزیں ہی قبول فرماتا ہے، یعنی جو آپ کماتے ہیں اس میں سے جب آپ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اگر وہ حلال رزق نہیں ہے تو وہ قبول بھی نہیں ہوگا، وہ اللہ پاک قبول نہیں فرماتا، صرف حلال جو رزق ہے آپ کا اسی کو قبول فرماتا ہے۔ رزق میں برکت کے لیے اور بھی کئی چیزیں ہیں، مثلا استغفار ہے، صلہ رحمی ہے، تو وہ ہم دوسری ویڈیو میں جو ہے اس پہ بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔